تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ رحمت اللہ کو حاصل کرنا ہے تو اس سے پوچھو جو خدا کی رحمت کا ایک مجسمہ بن گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرما دیا، اور آپ نے یہ راز سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ پانے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی حرکت ضرور کرو، انیبوا الی اللہ، پھر خدا تمہیں سنبھالے گا اور تم سپردگی کی طرف لازماً حرکت کرو گے، کیونکہ ایک قدم تم نے اٹھایا، 10 قدم خدا نے تمہاری طرف اٹھا لیے۔ اب یہ جو مضمون ہے یہ مادی دنیا میں بھی اسی طرح خدا کی رحمت کا شاخہ کو ظاہر کرنے والا ہے، کیونکہ آپ اپنی سستیاں چھوڑ کر ایک دن تھوڑی سی ورزش کر کے دیکھیں، پہلے وہ بڑی بوجھل محسوس ہوتی ہے، اور پہلے دن کی ورزش کچھ تھکاوٹ بھی لاتی ہے، کچھ بعض دفعہ دردیں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے دن کی ورزش کچھ اور، تیسرے دن کی کچھ اور، یہاں تک کہ جو پہلی ورزش تھی اب دوبارہ وہ کریں تو آپ کو ورزش اس کو کہہ ہی نہیں سکتے۔ وہ ایک آدمی جو 10 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے، جو شروع میں دوڑے گا تو اول تو چند قدم، بعض دفعہ اگر موٹا ہو تو چند قدم میں سانس پھول جائے گا، دوڑے جائے گا ہی نہیں، اور اس کے بعد پھر جسم کا یہ حال ہوگا جیسے اس نے گھنٹوں دوڑ کی ہے۔ عام صحت مند آدمی کے مقابل پر تھوڑی سی دوڑ اس کو اتنی تکلیف پہنچا دے گی۔ اور ایک دفعہ ہمت کرے، ایک دفعہ ارادہ کر لے تو ہر اگلے دن کی دوڑ اس کے وزن کو بھی کم کرے گی، اس کے جسم کو ہلکا کرے گی، اس کے بوجھ اٹھانے کی طاقتوں کو بڑھاتی چلی جائے گی۔ اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روحانی معارف بیان فرمائے ہیں، ان کی تائید میں مادی کائنات اس طرح مستعد کھڑی ہے جیسے غلامانہ شہادت دینے کے لیے حاضر ہو۔ ایک بھی روحانی مضمون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا جس کی تائید میں مادی کائنات گواہی نہ دیتی ہے۔ بس یہ بھی ویسا ہی مضمون ہے۔ انیبوا الی اللہ میں ایک جھکاؤ سا ہے، ایک جھکاؤ کا شائبہ سا پایا جاتا ہے۔ گناہوں سے ایک دم خدا کی طرف پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ فیصلہ کرو، سوچو، غور کرو اور پلٹنے کی کوشش کرو۔ وہ کوشش تمہارے لیے پلٹنے میں آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دے گی۔ تم خدا کی طرف اس رفتار سے نہیں جاؤ گے جتنی رفتار سے خدا تمہاری طرف آئے گا۔ یہاں تک فرمایا کہ پھر تم اگر چل کے جاؤ گے تو وہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا، اور باقی سفر تو خدا کی گود میں ہوتا ہے، چلنے کی ضرورت ہی نہیں رہا کرتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیخ۔ یہ حقیقت ہے بالکل کہ انسان خدا تعالیٰ کی طرف سے سارا سفر محض اپنی کوششوں سے کر سکتا ہی نہیں ہے۔ شروع میں جو حرکت ہے اس میں کچھ جد و جہد، کچھ قوت آزمائی یہ شامل رہتے ہیں، اور جب انسان ثابت قدم ہو جائے، جب اس کا اخلاص یقینی ہو جائے، خدا کی نظر میں مقبول ہو جائے، پھر باقی سفر گودی میں چلتا ہے، ہمیشہ خود اٹھاتا ہے، سارے کام خود بناتا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حمد و ثنا میں مسلسل یہی مضمون چل رہا ہے۔ ہم نے اولاد بھی تجھ سے پائی، فلاں چیز بھی تجھ سے پائی، فلاں چیز بھی تجھ سے پائی، گھر سے تو کچھ نہ لائے، ہر چیز تیری عطا ہے، اپنے گھر سے کچھ بھی نہیں لے کے آئے۔ تو وہاں تک پہنچنا ہے کہ گھر سے کچھ نہ لائیں، کیونکہ گھر میں ہے بھی کیا جو لے کے جائیں۔ جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا، اتحیات پڑھنی مصیبت بن جاتی۔ اگر غور کر کے پڑھیں، روزانہ عرض کر رہے ہیں التحیات للہ، التحیات للہ، سب تحفے اللہ ہی کے لیے ہیں، اور پھر تحفوں کا ذکر، جسمانی قربانیاں، مالی قربانیاں، اور ہوتے کیا ہیں دامن میں تحفے جو پیش کر رہے ہیں؟
ایک ہی تحفہ تو بار بار نہیں دیا جاتا. ایک دفعہ تحفہ دے کر پھر واپس لے جاؤ، پھر دوبارہ لے جاؤ، پھر واپس لے جاؤ، یہ تو پاگل پن کا مضمون ہے. تو تحفے کا مضمون بتا رہا ہے کہ روز بروز کچھ نہ کچھ اور اضافہ اپنے حسن میں کرنا ہوگا. کچھ ایسی بات کرنی ہوگی کہ تم اسے طیبات کہہ سکو، اور پھر خدا کے حضور حاضر ہو کہ اے اللہ آج میں نے یہ سوچی ہے طیبہ. پھر وہ کتنی ہی معمولی حیثیت کی کیوں نہ ہو، خدا اسے قبول فرماتا ہے اور اس کے انعامات عطا فرماتا ہے. اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس پر غور اور فکر کی عادت ڈالے، کیونکہ غفلت کی حالت میں انسان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہو سکتا. شعور پیدا کرو زندگی کا، معلوم کرو تم کون ہو، کیوں ہو، کس حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے. شعور پیدا کرو موت کا، ایک دن اس نے لازماً آ جانا ہے، اور اس دن سے پہلے پہلے خدا ڈرا رہا ہے. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء. وخلا وہ اور بھی ہے، یہ بھی مضمون ہے، لا خلۃ فیہ ولا شفاء والا بھی. یعنی آیت اسی طرح نہیں پڑھ رہا، آیت کے مضمون کو آپ کے سامنے ان لفظوں میں رکھ رہا ہوں کہ اس دن سے بھی ڈرو جس دن کوئی سودا بازی نہیں ہوگی. اس دن سے ڈرو جس دن نہ دوستی کام آئے گی نہ شفاعت کام آئے گی. بس وہ جو شفاعت پہلے، شفاعت کی بات خصوصیت سے یہ آیت آپ کے سامنے اس لیے رکھنی چاہتا ہوں کہ اس مضمون میں جو لوگ دھوکہ کھا گئے وہ شفاعت کا مضمون غلط سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت کے ذریعے ہم بخشے جائیں گے. مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ اپنے عباد کے سوا کسی سے وعدہ نہیں کرنا. بخشش کا وعدہ تیرے عباد سے ہے، غیر عباد سے ہے ہی نہیں. اور جو عباد بنیں گے ان کی شفاعت کام آئے گی. اور اس دن سے ڈرو جس دن دوستی اور شفاعت، ان دو باتوں کو خدا نے اکٹھا جوڑا ہے. اگر دوستی محمد رسول اللہ سے ہوگی تو پھر وہ دوستی اور آپ کی شفاعت ضرور کام آئیں گے. مگر تم ڈرو اس لیے کہ تم نے نہ دوستی کی اور نہ اس شفاعت کے مستحق ہوئے. بس محمد رسول اللہ کے غلاموں کو تو نہیں اس دن سے ڈرایا جا رہا کہ نہ دوستی کام آئے گی نہ شفاعت کام آئے گی. ان کو ڈرایا جا رہا ہے جو اس فرضی جنت میں، جس کو جنت الحمقاء کہتے ہیں، بے وقوفوں کی جنت، اس جنت میں زندگی بسر کرتے رہے اور ایسی ہی جنت کی امید لگائے بیٹھے. اللہ فرماتا ہے اس دن سے ڈرو جب دوستی کام نہیں آئے گی. کیا محمد رسول اللہ کی دوستی کام نہیں آئے گی؟ مطلب ہے تم نے جو دوستیاں لگائی ہوئی ہیں وہ تمہارے کام نہیں آئیں گی. کیا محمد رسول اللہ کی شفاعت کام نہیں آئے گی؟ نہیں، بلکہ وہ فرضی شفاعت جو تم توقع لگائے بیٹھے ہو یا جن سے محبت کرتے ہو ان کی شفاعت کام نہیں آئے گی. بس اس دن سے پہلے ڈرنے سے ایک شعور پیدا ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، موت اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے. موت سے ایک زندگی تو بعد میں پھوٹے گی، لیکن موت ایک عجیب رحمت ہے کہ ایک زندگی اس سے پہلے بھی پھوٹ جاتی ہے. اگر انسان موت کا صحیح تصور مان لے تو زندہ ہو جاتا ہے اور پھر مر نہیں سکتا کبھی. یہ دائمی نجات ہے جو موت کے مضمون کو سمجھنے سے نصیب ہوا کرتی ہے. بس موت کا تصور باندھ کر ایک خوف کی حالت اپنے اندر بھی پیدا کریں، کیونکہ انیبو کے علاوہ دوسری جگہ میں نے پہلے بھی غالباً آپ کو بتایا تھا فرو الی اللہ کا مضمون بیان ہوا ہے کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. اور نتیجہ کیا، کیوں ڈرا رہا ہوں کہ فرو الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. تو محبت سے بھی انسان دوڑتا ہے کسی طرف، خوف سے بھی دوڑتا ہے. محبت سے اس طرف دوڑتا ہے جہاں محبوب ہو، خوف سے اس طرف دوڑتا ہے جہاں خوف سے امن کی جگہ ہو اور نجات کی امید لگائی جا سکے اس سے. بس یہ دو کیفیتیں ہیں جن کو
گہرے غور سے سمجھیں، اپنی زندگیوں میں جاری کریں اور پھر اپنا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. اور یہ سفر پھر دو طرح سے ہوگا، ایک انیبو اور ایک فرو. فرو کا مضمون گناہوں کی محبت توڑنے کے لیے ضروری ہے. جب انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو دن بدن اپنے لیے بے چینی اور بے اطمینانی اور رفتہ رفتہ ایک آگ کے سامان پیدا کر دیتا ہے، جس میں پھر وہ جلتا چلا جاتا ہے، کوئی اس کی پیاس نہیں بجھتی. گناہ آخر ایک ایسا موقع آتا ہے جب گناہ کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے. ان بڈھوں کی حالت پر غور کرو جن کی جوانی ساری گناہوں میں ڈل گئی اور کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ توبہ کرنی ہے، اور پھر گناہ اپنے سارے مسائل پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وفا نہیں کرتا. کیونکہ گناہ شیطان ہے. شیطان تو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور پھر چھوڑ کر خبر بھی نہیں لیتا کہ تم کہاں ہو. اکثر مغربی معاشرے میں جو بوڑھوں کے انجام ہیں وہ آپ کو یہ مضمون سمجھا سکتے ہیں. اکثر اپنے ماں باپ کے گھروں میں نہیں رہتے، اپنے اولاد کے گھروں میں نہیں ہوتے، وہ ہسپتالوں میں یا بوڑھوں کے گھروں میں جا کے جام دیتے ہیں، اور طرح طرح کے مصائب ساتھ. اور پھر جتنے بڑے گناہ ہوں اتنے ہی زیادہ جسمانی عوارض لاحق ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ایڈز کا شکار ہوا ہے، کوئی کینسر کا مریض ہو گیا، کسی کو اور ایسے دکھ لگ گئے کہ جو پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے. ان میں سے بعض عوارض ایسے ہیں جو غلطی سے بھی ہو جاتے ہیں، گناہ ضروری نہیں، مگر گناہ والی سوسائٹی میں یہ عوارض ضرور بڑھا کرتے ہیں اور مصیبتیں بن جایا کرتے ہیں. بس ایسی سوسائٹی جس کا انجام اسی جگہ ہی مصیبت والا اور تکلیف والا دکھائی دے رہا ہے، اور خود گھبرا گھبرا کے یہ کہتے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہمیں قانون سازی کرو، کسی طرح آئندہ ہمارے ہاں مجرم کم ہو جائیں. اب دنیا کی قانون سازی سے جرم ہٹ سکتا ہی نہیں. حد سے زیادہ جہلانہ خیال ہے. ایک قانون سازی ہے، وہ خدا کی قانون سازی ہے. اس کے سوا گناہ سے انسان نجات حاصل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے سامنے رہتا ہے اور قانون اندھا ہوتا ہے، اس کی نظر دیکھ ہی نہیں ہوتی. اندھا قانون بعض دفعہ بڑے بڑے ظلم کر جاتا ہے اور بسا اوقات مجرموں پر رحم کر رہا ہوتا ہے. اندھے کا تو سوٹی چل جائے، چاہے شریف پر چل جائے چاہے خبیث پر چل جائے، اندھے نے تو وار ہی کرنا صرف. تو یہی حال دنیا کے قوانین کا ہوتا ہے. بھی ایک خبر آئی تھی کہ کچھ 3 لڑکے بیچارے 18 سال تک ایک ناکردہ گناہ کے جرم میں قید تنہائی کی مصیبت برداشت کرتے رہے، ایک عذاب برداشت کرتے رہے. اور وجہ یہ ہوئی کہ پولیس نے ایک اور مجرم سے ان کے خلاف یہ سمجھتے ہوئے کہ واقعی یہ مجرم تھے، ان کے خلاف جھوٹی گواہی بنوائی، اور اس کی موت کے بعد جو کاغذات نکلے تو تب جا کے پتہ چلا کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے. اور ایسے ماں باپ یا ان کے رشتہ دار جو زندہ ہوں گے، تصور کریں ان کی کیسی دردناک زندگی کٹی ہوگی. جانتے ہیں کہ معصوم ہے مگر اندھے قانون نے نہیں چھوڑا ان کو. اور کئی ایسے گناہ گار ہیں جو بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں، قانون وہاں پہ پہنچتے ہی کچھ نہیں. بس ایک ہی قانون ہے جو اللہ کا قانون ہے، اور اس کے حوالے سے گناہ ختم ہو سکتے ہیں، گناہوں کی زندگی کٹ سکتی ہے، ورنہ نہیں کٹ سکتی، ہمیشہ اسی طرح جاری رہے گی. بس اللہ تعالیٰ نے موت کو جو بار بار پیش فرمایا ہے، اس کو غور کریں تو فروا الی اللہ کے معاملے میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور یاد رکھیں کہ یہ زندگی اتنی لمبی تو ہے ہی نہیں کہ لمبے تجربے کرتے چلے جائیں. شروع میں یہ بھی مضمون ہے کہ جلدی کرو، کہاں بھٹک رہے ہو، دیر نہ کرو، کیا پتہ کس وقت موت آ جائے. اس لیے تیزی سے دوڑو اور گناہوں سے نکلنے کی کوشش کرو. اب یہ گناہوں سے نکلنا تو بہت بڑی بات ہے، انسان اپنی بد اخلاقیوں سے بھی نہیں نکلتا. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے، کبھی بیوی بد اخلاق ہو اس کو سمجھایا جائے، یا خامند بد اخلاق ہو اس کو سمجھایا جائے، بد اخلاق ہو،
تو ایک دوسرے سے اور بھی زیادہ غصہ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں منتوں کے خط آتے ہیں آپ نے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے. ایسے خبیث انسان کو نصیحت کی ہے جو اب اس بات کا بدلہ لے رہا ہے کہ اب میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا، تم نے شکایت کی کیوں تھی. اب پتہ چلے گا کہ زبردست کون ہے، اب آواز دے دو ان کو آ کے تمہیں بچا لیں. ایک جگہ واقعی یہ ہوا، یعنی اس قسم کے مضمون کی باتیں تو آتی ہیں مگر انہی الفاظ میں کہ خاوند نے بیوی کو مارا، زبردستی کی، زیادتی کی، اب آوازیں دو اپنے خلیفہ کو وہ آ جائے اور تمہیں بچائے، کیوں شکایت کی تھی میری. میں نے اس کو جواب میں لکھا، اس کو کہو کہ میں تو تمہیں آواز نہیں دوں گا، یہ تمہاری مدد کریں گے، میں اس کو آواز دوں گا جو تمہیں پکڑ سکتا ہے، اس کی پکڑ سے بچو، وہ ہر جگہ ہے. تو موت کے بعد تم نے لازماً اس کے حضور حاضر ہونا. تو یہ فروا الی اللہ کا مضمون ہے جو موت کے تعلق میں زیادہ کھل جاتا ہے، ورنہ انسان اپنی زندگی میں تکبر میں مبتلا سوچتا بھی نہیں. تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ بد اخلاقیوں میں ملوث انسان بھی فرار نہیں اختیار کر سکتے بد اخلاقیوں سے، بڑا مشکل کام ہے، تو پھر بڑے گناہوں میں جو مبتلا ہوں وہ کیسے فرار اختیار کریں گے. تو وہاں بھی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو بلاؤ، اس کی طرف جھکو سے مراد یہ ہے کہ کسی دن غور کرو، اگر سمجھتے ہو کہ بہت مشکل ہے تو دعا کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ان گناہوں سے بچنا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعد میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ میں بعض دعائیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ حیران رہ جائیں گے کتنے عز اور انکسار کے ساتھ، گریہ ازاری کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اے خدا مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اپنے گناہوں سے بچ سکوں، تو ہی ہے جو رحم فرما، تو مجھے بچائے. بس ہر سفر خدا کی مدد سے ہوگا، اسی لیے فرمایا لا تقنطوا من روح اللہ ہے یا من رحمت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. محمد رسول اللہ کی اطاعت بھی اسی کی رحمت سے نصیب ہوگی. گناہوں سے بچنے کا مضمون بھی رحمت سے ہی اس تعلق رکھتا ہے. بس دعائیں کرتے ہوئے اگر آگے بڑھو تو اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق کو بڑھاتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، پریشوں کی تحریر جہاں تک پڑی ہوئی تھی نشان ڈال لینا. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.